نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے بے حد پریشان اور غمگین رہتے تھے۔ لہٰذا ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کے امتی گناہ بھر بھر کر بھی آئیں لیکن صرف یہ الفاظ اپنی زبان سے کہہ دیں تو ان کے 1000 سال کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور ان کی مغفرت ہو جائے گی۔ لہٰذا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے وہ الفاظ سنے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب میرا دل ٹھنڈا ہو گیا۔ معزز ناظرین، وہ الفاظ یہ تھے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب اپنا آخری خطبہ دے چکے تو اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے ہوشی ہوئی تو ایک شخص نے دروازے پر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا: السلام علیکم بیت النبوت۔ کسی نے اس کی آواز سن کر یہ جواب دیا کہ اس وقت تمہیں آنے کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ تو پھر اس نے پھر سے پکارا اور آواز دی: السلام علیکم اہل بیت النبوت۔ جب دوسری مرتبہ اس پکارنے والے نے پکارا تو اس وقت اس کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں تک پہنچی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا: اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ کون ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ایک شخص گھر میں آنے کی اجازت مانگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت کیونکہ بے ہوشی کا غلبہ ہے، لہٰذا ہم نے اسے اس وقت آنے کی اجازت نہیں دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تمہیں خبر نہیں کہ یہ کون کھڑا اجازت مانگ رہا ہے؟ یہ گھروں کو ویران کرنے والا، قبروں کو آباد کرنے والا، بچوں کو یتیم کرنے والا، عورتوں کو بیوہ کرنے والا، دوستوں کو دوستوں سے چھڑانے والا، یہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے، اسے جلدی اندر آنے دو۔ جب حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ سنا کہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے ہیں تو بے ساختہ رو پڑی: ہائے مدینہ آج ویران ہو جائے گا، یا اللہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آج جا رہے ہیں کہ ملک الموت ان کو لینے آئے ہیں۔ ادھر ملک الموت مکان کے اندر تشریف لائے اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ کو کیا ہوا ہے؟ اور پھر بہت روئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اتنا نہ رو، کیونکہ آپ کے رونے کے ساتھ آسمان کے فرشتے اور حاملان عرش روتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آنسو پوچھے اور فرمایا: عنقریب سب سے پہلے اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو مجھ سے آن ملے گی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک الموت سے فرمایا کہ اے ملک الموت، آج جبرائیل علیہ السلام کہاں ہیں؟ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت وہ 7ویں آسمان پر ہیں اور آسمان کے ملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تعزیت دے رہے ہیں کہ اے جبرائیل علیہ السلام، آج تمہاری رسالت ختم ہوئی اور آج تمہارا قرآن پہنچانا بھی مکمل ہوا۔ اگر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے تو جبرائیل امین علیہ السلام بھی دنیا سے گئے۔ اب یہ باتیں ہو رہی تھی کہ جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا: اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام فرمایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج پوچھا ہے۔ فرمایا کہ اے جبرائیل علیہ السلام، اس عالم میں میرے لیے کیا تیار کیا گیا ہے؟ عرض کیا گیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے آنے کی خوشی میں دوزخ کو ٹھنڈا کیا گیا ہے اور جنت کو آراستہ کیا گیا ہے۔ حور و ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آسمان پر منتظر ہیں۔ دربان جنت دروازہ کھولے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرتا ہے۔ فرمایا: اے جبرائیل علیہ السلام، بتاؤ میری امت کے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے ہونٹوں میں جان رہ جائے گی وہ بھی اگر دل سے توبہ کرے یا توبہ کے لیے ہونٹ ہلائے گا
تو بھی 1000 برس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جس نے توبہ کر لی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بھی اپنی شفاعت سے بخشوائیں گے، اور آپ جس کی بھی شفاعت فرمائیں گے وہ بخشا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غم نہ کھائیں۔ اتنی دیر میں ایک دوسرے فرشتے نے حاضری کے لیے اجازت طلب کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ جبرائیل امین علیہ السلام یہ کون ہیں؟ عرض کیا گیا یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرشتہ ہے، آسمانی دنیا کا داروغہ ہے۔ اس دن سے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی شب میں دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال کا عاشق ہوا ہے۔ آج اسے معلوم ہوا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پائیں گے۔ اس نے جناب کی اقدس میں عرض کیا کہ میں نے رب کریم سے عاجزانہ دعا کی تھی کہ مجھے ایک مرتبہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ان کی زندگی میں کرنے کا موقع عنایت فرمائیں، لہٰذا یہ فرشتہ رب کریم سے اجازت لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہے۔ پھر جبرائیل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک الموت حاضر ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اے ملک الموت، تم میری زیارت کرنے آئے ہو یا میری روح قبض کرنے کے لیے؟ اس پر ملک الموت نے عرض کیا کہ مجھے میرے پروردگار نے حکم دیا ہے کہ جو کچھ مرضی میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ویسا ہی کرنا، اگر جناب کی مرضی پاؤں تو روح قبض کر لوں، ورنہ یوں ہی زیارت کر کے واپس چلا جاؤں گا۔ اس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک پروردگار عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا ہے، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں رہنا پسند نہیں کرتے، اور اے حضرت حور و غلما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے مشتاق ہیں، کیونکہ آج آسمان کو سجا دیا گیا ہے، حوروں کو بلا خوف و خطر بننے سنورنے کا حکم ملا ہے، فرشتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا حکم دیا گیا ہے، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے مطابق چلنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے جانا چاہیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے جائیں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں ہی اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی ہے، اور ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتظر ہیں۔ لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پوری بات سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی منظور ہے کہ دار فنا کو چھوڑ کر دار بقا کی جانب کوچ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا میری ازواج کو میرے سامنے بلاؤ۔ سب بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم صبر کرنا اور تقوی اختیار کرنا اور اپنے گھروں سے باہر نہ نکلنا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا کیا حال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آج کے بعد تم میری آواز نہ سنو گی اور نہ ہی مجھ کو دیکھو گی، اور پھر فرمایا اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میری بیٹی حسن اور حسین کو بلانے کے لیے کسی کو بھیجو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کسی آدمی کو بھیجا اور فرمایا کہ بہت جلد حسن اور حسین کو بلا کر لاؤ، کیونکہ رسالت مآب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت بہت قریب ہے۔ معزز ناظرین، حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ابھی بچے تھے اور اپنے گھر کی جانب سفر پر گامزن تھے۔ قاصد نے پیغام دیا کہ جلدی چلو، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے دیکھتے ہوئے فرمایا کہ میں نے کہا تھا کہ میرا دل آج افسردہ ہے کہ میں نانا جان کی خدمت میں رہوں، میرا دل مانتا تھا کہ آج کچھ ہونے والا ہے، اس لیے ہم پہلے ہی گھر کی جانب چل نکلے تھے۔ لہٰذا حضرت حسن اور حسین نے قاصد سے دریافت فرمایا کہ آخر اتنی جلدی کیوں ہے؟ کیا ہمارے نانا جان کا آخری وقت ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج وفات فرمائیں گے؟ دونوں شہزادے گھبرائے ہوئے حاضر ہوئے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بٹھا کر ان کے سروں پر ہاتھ پھیر کر فرمایا کہ میری امت کے ظالم تم لوگوں پر ظلم کریں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ان پر ظلم ہوگا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کس کو کہیں گے؟ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہی کافی ہے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی باتیں سن کر رونے لگے۔ صحابہ کرام کا جو مجمع نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے کے چاروں اطراف میں جمع تھا وہ حسن و حسین کے رونے کی آواز سن کر رونے لگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا والی کون ہوگا؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت روئے، اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہر صورت میں اچھی جگہ تشریف لے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں روتے ہیں؟ فرمایا کہ میں اپنی امت سے جدائی کے صدمے پر روتا ہوں۔ جب صحابہ کرام کے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حجرے کا پردہ ہٹاؤ کہ میں ایک آخری نظر اپنی امت کو دیکھ لوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حجرے کا پردہ اٹھایا اور صحابہ کرام کو اپنے پاس بلایا۔ جب وہ دیوانوں کی طرح رونے لگے تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے مصیبت زدہ لوگو صبر کرو، میں جاتا ہوں تمہارے لیے حوض کوثر اور جنت کو آراستہ کرتا ہوں۔ سن لو کہ تم سب سے پہلے جنت میں جاؤ گے، تم سے پہلے کوئی امت جنت میں نہ جائے گی۔ اے میری امت دین اسلام پر قائم رہنا اور قرآن کو اپنا امام بنانا۔ اے اللہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ اور یہ فرماتے فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھیں بند ہوئیں، ماتھے پر پسینہ آیا اور بے ہوشی طاری ہونے لگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو اشارے سے رخصت کیا اور صحابہ کرام باہر چلے گئے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حشر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہاں ڈھونڈوں؟ فرمایا کہ لواح حمد کے نیچے۔ پوچھا کہ اگر وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات نہ ہوئی تو فرمایا کہ حوض کوثر پر۔ اگر وہاں بھی نہ ہوئی تب میزان عدالت کے پاس جہاں امت کے اعمال تولے جائیں گے، یا تو میں پلسرات پر وہاں جہنم کے کنارے کھڑا امت کی سلامتی سے گزر جانے کی دعا کرتا رہوں گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کی وصیت سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ اے ملک الموت مجھے اپنے رب کی ملاقات کا شوق ہے، اب تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرو۔ اور اس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسرائیل علیہ السلام کو روح قبض کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ ملک الموت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض کرنا شروع کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ تکلیف شروع ہوئی۔ فرمایا اے اللہ موت کی بڑی سخت تکلیف ہے، الہی تو ہی موت کی تکلیف آسان کرے گا۔ مٹی کے پیالے میں پانی منگوا کر رکھا اور موت کی تکلیف میں بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے، وہ ہاتھ منہ پر پھیرتے اور فرماتے اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا یا حضرت آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تکلیف ہے۔ فرمایا اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب میرا انتقال ہو جائے تو کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نزاع کی تکلیف زیادہ ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام روئے اور اپنا منہ پھیر لیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو دیکھو نماز کی حفاظت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمانے لگے یا رب امتی یا رب امتی، اور یہ کہتے کہتے جان سینے تک سمٹ آئی۔ نیچے کے جسم کی جان نکل چکی تھی لیکن اپنی گنہگار امت کے لیے کلمہ آپ کے منہ پر جاری تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر 1000 مرتبہ آپ سے زیادہ مہربان ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی امت کو میرے سپرد کر کے موت کی تکلیف کو آسان کیجئے۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب میرا دل ٹھنڈا ہو گیا۔ یکا یک گردن مبارک کا مہرہ ایک جانب کو مائل ہوا اور روح مبارک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو جو تعلیمات فرمائی ہیں ہمیں بھی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔